کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ محض گیسوں کا ایک بے ترتیب مجموعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہم جس ہوا کو اندر کھینچتے ہیں اس میں زندگی کا ہر ضروری جزو ایک کامل تناسب میں موجود ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کے اس سفر میں ہوا کی ساخت میں پنہاں ان حیرت انگیز سائنسی حقائق کو بے نقاب کریں گے جو عقل کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہماری فضا کا 78% حصہ نائٹروجن گیس پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بے حد اہم تناسب ہے کیونکہ نائٹروجن ایک غیر فعال گیس ہے۔ اگر ہماری فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی اور اسے نائٹروجن سے رقیق نہ کیا جاتا تو ہر چنگاری ایک بے قابو آگ کا طوفان بن جاتی۔ نائٹروجن کی یہ بے عملی آکسیجن کی شدید رد عمل کو کامل طور پر متوازن کرتی ہے جو زمین پر زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ گیس اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے اور پھر بھی اتنی غیر فعال ہے؟ فضا میں آکسیجن کا تناسب بالکل 21% ہے۔ یہ ایک حیران کن عدد و شمار ہے کیونکہ اگر یہ تناسب 25% سے زیادہ ہوتا تو ہر خشک پتا اور لکڑی کا ٹکڑا خود بخود بھڑک اٹھتا اور زمین پر آگ کا راج ہوتا۔ اس کے برعکس اگر یہ 15% سے کم ہوتا تو انسانوں اور جانوروں کے لیے سانس لینا ناممکن ہو جاتا اور پیچیدہ زندگی کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ 21% کا کامل توازن ہی زندگی اور آگ کے درمیان ایک نازک سرحد قائم کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہماری فضا کا صرف 0.04% حصہ ہے، اس کی یہ قلیل مقدار ہی زمین پر تمام نباتاتو زندگی کی بقا کی ضمان ہے۔ یہ پودوں کے لیے واحد کاربن کا ذریعہ ہے جو ضیائی تالیف فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ اگر یہ مقدار تھوڑی سی بھی کم ہو جائے تو پودے بھوکے مر جائیں گے اور اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو زمین ایک بے قابو گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے جہنم بن جائے گی۔ یہ معمولی سی مقدار ایک عظیم کردار ادا کرتی ہے۔ ہوا میں موجود نائٹروجن اگرچہ بے عمل ہے لیکن زندگی کے لیے بنیادی تعمیراتی بلاک ہے۔ اسے براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن زمین میں موجود خاص بیکٹیریا جنہیں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں وہ اس غیر فعال نائٹروجن کو امونیا میں تبدیل کرتے ہیں جو پودوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی عمل ہے جو اربوں سالوں سے خود بخود جاری ہے اور اس کے بغیر ڈی این اے، پروٹین اور تمام زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ مائکروسکوپی مخلوق یہ عظیم کام انجام دے رہی ہے؟ ہماری فضا میں موجود آکسیجن کا ایک حصہ سورج کی بالائے بنفشی یووی شعاؤں سے ٹکرا کر اوزون O3 میں تبدیل ہو جاتا ہے جو زمین سے 10 سے 50 کلومیٹر اوپر اوزون کی ایک حفاظتی تہہ بناتا ہے۔ یہ تہہ سورج کی مہلک UVB اور UVC شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے جو کینسر اور دیگر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک خودکار اور مسلسل مرمت ہونے والا نظام ہے جو زندگی کو تباہی سے بچاتا ہے۔ پانی کے بخارات اگرچہ فضا میں ان کا تناسب متغیر رہتا ہے 0 سے 4% تک، یہ زمین کے موسمیاتی انجن کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی حرارت جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور یہ زمین کے مختلف حصوں میں حرارت کو منتقل کر کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں۔ بادلوں کی تشکیل اور بارشوں کے ذریعے یہ تازہ پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں جو زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ آرگون جو ہماری فضا کا تقریباً 0.93% حصہ ہے ایک اور نوبل گیس ہے۔ یہ نائٹروجن کی طرح مکمل طور پر غیر فعال ہے اور کسی بھی کیمیائی ری ایکشن میں حصہ نہیں لیتی۔ اس کی موجودگی فضا کے مجموعی دباؤ اور گھنتو میں مددگار ہے لیکن یہ زندگی کے کیمیائی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ اس کا بے ضرر لیکن مستقل وجود فضا کے توازن کا ایک اور خاموش ثبوت ہے۔ سمندری سطح پر ہوا کا دباؤ تقریباً 1 ایٹماسفیرک پریشر ہے، 1 ATM ہے۔ یہ دباؤ پانی کو مائی حالات میں رکھنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اگر دباؤ بہت کم ہوتا تو پانی بخارات بن کر اڑ جاتا
اور اگر زیادہ ہوتا تو جسمانی افعال کے لیے مسائل پیدا ہوتے۔ یہ دباؤ انسانی خون کے دباؤ اور جسم کے اندرونی اعضاء کے لیے بھی ایک کامل بیرونی توازن فراہم کرتا ہے۔ آکسیجن کی وہ تنگ حد جس میں پیچیدہ زندگی ممکن ہے اسے سائنسی زبان میں گولڈی لاکس زون کہا جاتا ہے۔ یہ حد تقریباً 15% سے 25% کے درمیان ہے۔ اس سے کم یا زیادہ آکسیجن کی مقدار زمین پر موجود زندگی کی زیادہ تر اقسام کے لیے مہلک ہوگی۔ یہ کامل تناسب اس بات کی نشانی ہے کہ اسے کسی عظیم ہستی نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہوا کی مخصوص کثافت جو اس کے گیسوں کے تناسب سے طے ہوتی ہے، پرندوں، کیڑوں اور ہوائی جہازوں کی پرواز کے لیے بالکل موزوں ہیں۔ اگر ہوا بہت زیادہ گھنی ہوتی تو اڑنا مشکل ہوتا، اور اگر بہت زیادہ ہلکی ہوتی تو لفٹ پیدا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ کثافت نہ صرف پرواز کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ موسم کے پیٹرن اور ہوا کے بہاؤ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ہماری فضا ایک فضائی کھڑکی کا کام کرتی ہے جو سورج کی زندگی بخش روشنی، مری اسپیکٹرم اور ریڈیو لہروں کو زمین تک پہنچنے دیتی ہے، جبکہ نقصان دہ بلائے بنفشی، ایکس رے اور گاما شعاؤں کو روک دیتی ہے۔ یہ انتخاب انتہائی دقیق ہے۔ فضا صرف ان شعاؤں کو گزرنے دیتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہیں اور انہیں روکتی ہے جو مہلک ہیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں ایلویولائی کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جزوی دباؤ، پارشل پریشر، ایک حیرت انگیز توازن میں ہوتا ہے۔ آکسیجن کا جزوی دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ یہ خون میں آسانی سے جذب ہو سکے، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جزوی دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ یہ خون سے پھیپھڑوں میں خارج ہو سکے۔ یہ دقیق توازن گیسوں کے تبادلے کو ممکن بناتا ہے جو ہر سانس کے ساتھ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ زمین پر زندگی کا انحصار کاربن اور آکسیجن کے خودکار چکر پر ہے۔ پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ انسان اور جانور آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل اور خود کو منظم کرنے والا نظام ہے جو کروڑوں سالوں سے بغیر کسی بیرونی مداخلت کے چل رہا ہے۔ یہ چکر فضا میں ان گیسوں کا تناسب مستقل رکھتا ہے۔ ہیلیم، نیون، کرپٹون اور زینون جیسی نوبل گیسیں ہماری فضا میں بہت کم مقدار میں موجود ہیں، لیکن ان کی اہمیت ان کی بے عملی میں ہے۔ یہ کسی بھی کیمیائی رد عمل میں حصہ نہیں لیتی اور اس طرح فضا کے کیمیائی توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ ان کا غیر فعال کردار فضا کی مجموعی ساخت میں استحکام لاتا ہے، جو زندگی کے لیے ایک اور غیر مرئی سہولت ہے۔ ہوا کی حرارتی خصوصیات بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ہوا حرارت کو جذب اور منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو زمین کے درجہ حرارت کو دن اور رات کے درمیان مستحکم رکھتی ہے۔ اگر ہوا کی یہ صلاحیت نہ ہوتی تو دن میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور رات میں بہت کم ہو جاتا، جس سے زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ انسانی جسم آکسیجن اور نائٹروجن کے جزوی دباؤ کے لیے انتہائی حساس ہے۔ موجودہ تناسب سمندری سطح پر طویل عرصے تک سانس لینے کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اگر آکسیجن کا جزوی دباؤ بہت زیادہ ہوتا تو آکسیجن ٹاکسیسٹی ہو جاتی، اور اگر نائٹروجن کا جزوی دباؤ بہت زیادہ ہوتا، مثال کے طور پر گہرے سمندر میں غوطہ خوری کے دوران، تو نائٹروجن نارکوسس کا خطرہ ہوتا۔ یہ تناسب ہماری بقا کے لیے ایک نازک حد میں رکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ ان تمام حقائق کو محض اتفاق یا ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ نائٹروجن کی بے عملی، آکسیجن کا رد عمل، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی قلیل مقدار، اوزون کی حفاظتی چھتری، پانی کے بخارات کا موسمیاتی انجن اور ہوا کا مضبوط دباؤ سب ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی سیارے پر کامل توازن میں موجود ہوں؟ سائنسی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاق سے ہوا، اس بات کا انکار ہے کہ ایک پیچیدہ انجینئرنگ ڈیزائن کے پیچھے کوئی زمینی دماغ ہے۔ ان تمام عوامل کا بے ترتیب طور پر ایک ساتھ آنا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عنصر اپنے تناسب سے ہٹ جاتا تو زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ یہ ہوا، یہ گیسوں کا کامل تناسب، یہ صرف سائنس نہیں
یہ اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کا بین ثبوت ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم ایک ایسے معجزے کا حصہ بنتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ یہ ہوا، یہ گیسز کا کامل تناسب، یہ صرف سائنس نہیں، یہ اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کا بیان ثبوت ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم ایک ایسے معجزے کا حصہ بنتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ آئیے اس پر غور کریں اور اپنے خالق کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید معجزات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔